اللہ الرحمن الرحیم الرابع أنه لو حدث الحدث إما في ذاته فيصير محلا للحوادث أو في غيره كما ذهب إليه أبو الخير من أن تكوين كل جسم قائم به من انا تکوینا أن تكوين کل جسم قائم بہ فیکون جسم کل جسم شدنا خالقا ومكونا لنفسه ولا خفاء في استحالته. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ چوتھی دلیل کہ صفت تکوین ہے اور ازلی ہے. جی او بینستور حاصل یہ ہے کہ اگر تکوین حادث ہو تو لازم آئے گا اللہ تعالیٰ کا محل حوادث ہونا، یا لازم آئے گا ہونا ہر جسم کا خالق اپنے آپ کا. تو یہ دونوں باتیں. چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر تکوین حادث ہو، کیا ہو تو پھر حادث ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ کی ذات کے غیر میں. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے جیسا کہ کرامیہ کا مذہب ہے تو پھر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ محل اور یہ محال ہے. یا ہوگی تکوین حادث اللہ کے جیسا کہ گیا اس کی طرف ابو حذیل بن حمدان شیخ المعتزلہ کیڑا. اس نے کہا ہے کہ تکوین ہر جسم کی قائم ہے ہر جسم کے، تو جب اس کے ساتھ قائم ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر جسم خالق ہو گیا اپنے آپ کا اور مکون ہو گیا اپنے، اور نئی خفا اس کے استحالہ میں کس میں ہو بینستور کہ اللہ تعالیٰ محل حوادث ہو، یہ بھی ہر جسم اپنے آپ کا خالق ہو، یہ بھی. آنکھو ایک باری پھر تو خلیفہ آنکھے. جی تکوین کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ نہیں جی نہیں، تکوین صفت ازلی ہے، تکوین صرف ازلی ہے، حادث نہیں ہے. اس کی چوتھی دلیل چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر تکوین حادث ہوتی تو تو پھر حادث ہوگی اللہ کی ذات میں یا اللہ کی ذات کے غیر میں. کیا بولو دیکھنا دھیان نال. اگر وہ حادث ہو کس میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو پھر اللہ تعالیٰ محل حوادث بنے گا جو کہ محال ہے، یا اللہ کی ذات کے غیر میں ہوگی جیسا کہ گیا ہے اس کی طرف ابو حذیل معتزلی. کیا یہ محکمہ یہ بیان ہے، یعنی تکوین ہر جسم کی قائم ہے جسم کے ساتھ، تو لہذا نتیجہ کیا نکلا، ہر جسم اپنے آپ کا خالق اور مکون ہو گیا ہے. اور ان دونوں باتوں کے محال ہونے میں کوئی خفا نہیں. تم ہی بول چال زبان نو ہلاؤ بڑے ہو. جی اگر تکوین حادث ہو تو البتہ حادث ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے غیر میں. دھیان مولی ندیم و بلا جب اللہ تعالیٰ محل الحوادث ہو جائے گا اور یہ محال ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے غیر میں ہو جیسا کہ اس کی طرف گیا ہے ابو حذیل شیخ المعتزلہ کہ ہر جسم کی تکوین قائم ہے اس جسم کے ساتھ، لہذا اب معنی یہ بنے گا کہ ہر جسم اپنے آپ کا مکون اور خالق ہو جائے، اللہ تعالیٰ محل حوادث ہو، یہ بھی محال ہے.
مولوی شفاق نے اپنے آپ نو آپ پیدا کیتا ہوئے یہ بھی محال ہے، خالق تو اللہ تعالی ہے جی۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر خیر۔ رابعہا ویندے پیو یہ کہ اگر حادث و تکوین تو البتہ حادث ہوگی یا اللہ کی ذات میں تو پس ہو جائیں گے اللہ تعالی محل۔ اس پر سوال ہے کہ یہ تو تکرار ہے دلیل اول کا، وہ پچھلے 10 کے اذناس یہ تھے کہ پہلی تھی چوتھی میں تھوڑا جا فرق ہے جی، یہ تکرار ہے۔ جواب دیا گیا کہ دلیل اول مبنی تھی اس پر کہ شے کی صفت نہیں قائم ہوتی مگر، اور وَإِنَّ ذَلِكَ اور یہ ظاہر ہے مستغنیہ کس سے، اسی لیے تو کانت دلیل وہ دلیل اکو شک تھی، وہاں اور کوئی نہیں تھا پہلی دلیل میں، اور بہرحال یہ دلیل ارادہ کیا گیا اس کے ساتھ سارے احتمالات کے باطل کرنے کا، اس لیے او کے ساتھ اس کی شکیں بنائی ہیں۔ او فی غیر ہی جیسا کہ گیا ہے اس کی طرف ابو الحذیل، یعنی یہ بات کہ تکوین ہر جسم کی قائم ہے، تو خرابی یہ آئی کہ پس ہو جائے گا ہر جسم خالق اور مکون اپنے آپ کا جی۔ لنفسی بڑا اچھا لفظ ہے، میں نہیں سمجھ آیا کس کا، بشارہ پھر اپنے آپ نو آپ بنایا، یہ مطلب ہے جی، کیونکہ نہیں مانا خالق اور مکون کا مگر وہ کہ قائم ہو اس کے ساتھ خلق، اور تو جب تکوین ہر جسم کے ساتھ قائم ہے تو پھر ہر جسم مکون اور خالق بن گیا، سمجھے ہو، اور نہیں خفا اس کے ایک گل پوری ہوگی۔ اور گیا ہے را بندی اور بشر بن معتمر اس بات کی طرف کہ تکوین حادث ہے لیکن کسی بھی محل میں نہیں ہے، نہ فی ذات ہی تعالی ہے تو نہ غیر میں ہے، تو جواب ہے کہ کتھے ٹھوکیا تے کیڑی تھاں دے، پھر واہ ہوا ظاہر الفساد، واہ ہوا فساد، اس لیے کہ صفت نہیں پائی جاتی مگر درا حال کہ وہ قائم ہوتی ہے، تو تکوین ہے قائم کسے نال بھی نہیں، ایک انج دی چھڈیا جی، ایک گل مک گئی، پیرو دلیلاں آ گئیاں۔ مصنف رحمہ اللہ نے جو کچھ بیان کیا کہ تکوین اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ازلی ہے، 7 دے نال 8ویں صفت ہے، آگے گل سمجھیں۔ پھر ارادہ کیا اشارے رحمہ اللہ نے اشاریہ کے مذہب کی ترجیح کا، شارے جڑے جی اشریہ نال نے تے مصنف ماتریدیہ نال نے، پہلے کیتی نے تقریر، ہن پولیاں چونڈیاں وڈو نے جی۔ چلو جی، چوتھی دلیل یہ ہے کہ تکوین اگر حادث ہے تو البتہ حادث ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، یعنی یہ قائم ہوگی اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ مطلب ہے، تو پس ہو جائے گا اللہ تعالیٰ محل الحوادث، واہ ہوا یا حادث ہوگی اللہ تعالیٰ کے غیر میں، غیر کا مطلب ہے کسی اور کے ساتھ قائم ہوگی، جیسا کہ گیا اس کی طرف ابو الحذیل، یعنی یہ بات کہ تکوین ہر جسم کی قائم ہے جسم کے ساتھ، تو پس ہو جائے گا ہر جسم خالق اور مکون اپنے آپ کا، اور نہیں خفا اس کے استحالے میں۔ بسم اللہ۔
چوتھی دلیل یہ ہے کہ تکوین اگر حادث ہو تو البتہ حادث ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی ذات میں، پس ہوگا اللہ تعالیٰ محل الحوادث کا، اور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ محل للحوادث، حوادث، اور یہ محال ہے۔ تو البتہ ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی ذات، یا حادث ہوگی بسم اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے غیر میں، جیسا کہ اس کی طرف ابو حجین معتزلی، یعنی یہ بات کہ تکوین ہر جسم کی قائم ہے جسم کے ساتھ، پس ہو جائے گا پس ہو جائے گا ہر جسم خالق اور مکون اپنے آپ کا، اور نہیں خفا اس کے استحالہ میں۔ ہاں جی ان پڑھو پیرو۔ ومبنى هذه الأدلة على أن التكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرة بس المذہب الثانی، پہلا مذہب آ گیا ہے۔ یہ تو کیڑی گل شروع کیتی ہے کہ مذہب ثانی تکوین صفت اضافیہ ہے، حقیقی صفت کو نہیں، یہ ایک تعلق کا نام ہے، لوٹتی ہے یہ کدھر قدرت اور نہیں ہے تکوین صفت۔ یہ مذہب ہے کن کا؟ شارع اس مسئلے میں ان کے تابع ہوئے۔ آگے جی سمجھ، شارع فرماتے ہیں ان چاروں دلیلوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ تکوین صفت حقیقیہ ہے، جس طرح العلم اللہ تعالیٰ کی صفت حقیقیہ ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی، تکوین بھی اسی طرح۔ اس لیے یہ دلیلیں دی ہیں۔ کیا کیا جی؟ اور مذہب ثانی ہے اشعری۔ نہ وہ بات بیان ہوگا تو مبنا تو شروع کرنا پیرو۔ چاروں دلیلوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ تکوین صفت حقیقیہ ہے، جیسے علم صفت حقیقیہ ہے اور قدرت صفت حقیقیہ ہے، اسی طرح تکوین۔ اور ارشاد فرماؤ مولوی صاحب۔ بنیاد ان دلیلوں کی اس بات پر ہے کہ تکوین صفت حقیقیہ ہے، جیسے یعنی یہ جو ماتریدیہ نے دلیلیں دی ہیں، ہم الحمدللہ بھی ہمارے نزدیک تکوین صفت حقیقیہ ہے، سمجھے ہی؟ اور دیکھو پھر ارادہ کیا شارع رحمہ اللہ نے مذہب اشریعہ کی، پس فرمایا اور مبنا ان ادلہ کا جو دلالت کرتی ہیں تکوین کے ازلی ہونے پر، مبنا ان کا اس بات پر ہے کہ تکوین صفت جیسا کہ علم اور قدرت صفت حقیقی ہے۔ سنیں جی بہرحال جب ہو تکوین صفت جیسا کہ گئے ان کی طرف، تو پھر یہ دلہ غیر تام ہے، پھر یہ دلیلہ نہیں چل سکتی ہیں۔ یہ دلیلہ بہرحال اول اور چوتھی دلیل اس لیے کہ نہیں لازم آئے گا ہونا اللہ تعالیٰ کا محل، جب صفت حقیقی ہے ہی نہیں ہے تو اللہ کا محل حوادث ہونا کس طرح لازم آئے گا؟ جس طرح کے مثال دیں دے جے پیر جی، جیسا کہ نہیں لازم آتا اللہ کے مسجود زید ہونے کا جمعے والے دن۔ زید نے جمعے والے دن سجدہ کیتا تے بندہ کہے کہ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ مسجود زید ہے، یہ ایک تعلق ہے، اس وجہ سے صفت نہیں ثابت ہوتی ہے۔ اور سمجھائی جی؟ اے شاباش سے بہرحال ثانی دلیل جڑی پیچھے پڑی جے، پس اس لیے کہ واجب ہے تعویل کرنی، اور جنہوں نے آکھے بھی یا مجاز کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، سنیں جی، تو وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے تعویل باوجہ متاثر ہونے، کیونکہ بھی حقیقت متاثر ہے اس لیے توجیہ کریں گے، کیونکہ اگر حمل کیا جائے حقیقت پر تو لازم آئے گا یا مصنوعات کا یا اضافت پائی گئی متضاعفین کے ایک کے بغیر، زہر مخلوق ہونی ہے تو درمیان میں خلق والا تعلق جڑنا ہے نا، یہ ان کی طرف سے سنیں جی۔ اور یہ دونوں باتیں کہ مصنوعات قدیم ہو یا اضافت ایک پاسا ہوئے دوجا نہ ہوئے تو وجہ نسبت بھی پائی جائے، یہ ہو سکتی ہے، اور نسبت منتاسبین کے درمیان ہوتی ہے۔
اور تیسری دلیل اور جڑی وہ لو کانا حادثن اور تسلسل والی تیسری دلیل اس لیے کہ محتاج الاحداث وہ کون ہے نہ کہ امر معدوم اعتباری اور مبنی ندلہ کا اس بات پر ہے کہ تکوین صفت حقیقیہ ہے جیسے علم اور قدرت وہ صفت حقیقیہ ہیں جی ادلہ کا اس بات پر ہے کہ تکوین صفت حقیقیہ ہے جیسے علم اور قدرت شاباش۔ المحققون من المتکلمین علی انہ من الاضافات والاعتبارات العقلیۃ محققون یہ اشارے نے ہن ماتریدیاں نو پیچھا کیتا ہے اشارہ نو اگے لیندا ہے بھی وہ محققون نے محققون من المتکلمین وهم اس بات پر ہے کہ تکوین اضافات محضہ سے ہے اور اعتبارات عقلیہ سے ہے صفت حقیقیہ نہیں ہے کیا جی محققون من المتکلمین اس بات پر ہیں کہ تکوین اضافات محضہ سے ہے اور اعتبارات عقلیہ سے ہے مثل قول الصانع تعالی وتقدس قبل كل شيء ومعه وبعده ومذكورا بألسنتنا ومعبودا ومميتا ومحييا ونحو ذلك مثال دیتے ہیں کہ جس طرح شاعرہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا ہر شے سے پہلے اب یہ ایک نسبت ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ہونا ہر شے کے ساتھ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ہونا ہر شے کے یہ بھی اللہ تعالیٰ مذکور ہے ہماری زبانوں پر یہ بھی یہ مذکور ہونا یہ ایک نسبت ہے اللہ تعالیٰ ہمارا معبود بالفعل ہے ایک ہے معبود ازل میں وہ تو مستحق ہے یعنی بالفعل اور اللہ تعالیٰ ممیت ہے اللہ تعالیٰ محیی ہے مارنے والا ہے زندگیاں دینے والا ہے اور اس کی مثل تکوینات خاصہ ساری یہ سب اضافات اور اعتبارات عقلیہ ہے صفات حقیقیہ نہیں ہے کیا کہ اس طرح کے مثال دیتے ہیں شاعر رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ثانی اللہ تعالیٰ بے ثان تعالیٰ و تقدسہ کا ہونا یہ نظیر ہے اضافی محض کی تمثیل نہیں ہے ہونا ہر شے سے پہلے شے سے پہلے یہ اور ہر شے کے ساتھ شے کے بعد یہ ہماری زبانوں پر اس کا مذکور ہونا ہمارا معبود بالفعل ہونا اور ہمیں اللہ ہمیں بھی موت بھی دیتا ہے زندگیاں بھی دیتا ہے وغیرہ یہ ساری کیا ہیں یہ اضافات اور اعتبارات اور ویکھو دروں والمحققون من وہ عشریہ اور ان کے تابع شارع رحمہ اللہ اس بات پر ہیں کہ انہو کہ تکوین اضافت کیا ہوتی ہے اضافت عند المتکلمین ایک معنی ہے موہوم جو سمجھا جاتا ہے مولوی فضیل کی نسبت سے اس کے پڑھانے والے کی طرف کہ اے شگرد ہے تے او استاد ہے اے جڑا نبی کی ہے اشارہ میں غلط کیتا تو ویکھے نہیں تو نڑجی کر دیتی ہے میں کہ بھی یہ شگرد ہے اور وہ استاد ہے جی اچھا جی ہم دھیان کر بے تو یہ جو ہے نا سمجھے نا جی یہ ساری اضافت ہے اس کو اضافت کہتے ہیں پس تکوین ایک تعلق ہے خالق اور خالق کے مخلوقات کے درمیان ان کے نزدیک یہ ایک تعلق ہے تو تعلق حادث ہوتے ہیں تعلق حادث ہیں اور اعتبارات عقلیہ سے ہے اعتبار عقلی کون ہوتے ہیں دھیان کریں جی
یہ تعریفاں کرتے ہیں شیئں دی انہوں سمجھو اعتبار عقلی وہ شے ہے کہ جس کے لیے وجود فی الخارج اور نہ ہو قیام اس شے کے لیے مگر معتبرین کے اذہان میں جی کہ جس نے اعتبار کیا نا ذہن میں اس قسم کا بس اسی کے ذہن میں ہے وہ نقشہ وہ ختم کرتے تو ختم ہو گیا نہیں سمجھے اس کو کیا کہتے ہیں اعتبار عقلی جیسے ہونا سان تعالی و تقدس کا قبل کل شے و معا و بعد اور ہونا اللہ تعالیٰ کا مذکور بِأَلْسِنَتِنَا ہمارا معبود ہمارا محیی اور ہمارا ممیت و نحو ذالک اور نئی شک اس میں کہ بعض ان اضافات کی حادثہ ہیں تو نہیں لازم آتا ان کے حدوث سے کیا تو بس اسی طرح تکوین کے بھی حادث ہونے سے بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ نبینا او تہاڈا بھلا ہوئے اللہ اچھا وہ مالا حاصل لگ گیا آ رہے ہو ماشاء اللہ پھر پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن مانا کرو اور محققون من المتکلمین اس بات پر ہیں کہ تکوین اضافات محضہ اور اعتبارات عقلیہ سے ہے جیسے ہونا سانے کا سانے تعالی و تقدس کا قبل کل شے مع کل شے بعد کل شے اس لیے کہ قبلیت اور معیت اور بعدیت یہ شے آخر کی نسبت سے ہوتی ہے شے تو نسبتیں جو ہیں وہ تو ایک اعتباری شے ہوتی ہیں جی سنیں جی اور ہونا سانے کا مذکور بِأَلْسِنَتِنَا اور ہونا سانے کا معبود بنسبت ہماری باتوں کے اور ہونا سانے کا ہمارا ممیت اور ہمارا محیی اور اس کی مثل کہ ہونا اس کا موجد تو یہ ساری اضافتیں ہیں تعلقات ہیں ہاں جی شابہ جی اور محققون من المتکلمین اس بات پر ہیں کہ تکوین اضافات محضہ اور اعتبارات عقلیہ سے ہے دونوں دی تعریف دسی بھی کی شاؤں دی لکھی جی جیسے سان تعالی و تقدسہ کا ہونا پہلے کل شے و بعد کل شے اور ہر شے سے پہلے ہونا ہر شے کے ساتھ ہونا شے کے بعد پھر اور ہونا سان تعالی و تقدسہ کا مذکور ہماری زبانوں پر اور معبود ہونا ہمارا بالفعل اور ہمارا ممیت ہونا اور ہمارا محیی ہونا یہ سارے کیا ہیں یہ سارے اعتبار تعلقات ہیں کیا ہیں تعلقات ہیں جی اے مطلب ہے جی تو لہذا تکوین بھی خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کا نام ہے والحاصل وہ مبدأ تخلیق خلاصہ یہ ہے علامہ تفتزانی صاحب فرماتے ہیں کہ ازل میں یہ جو فعل ہے تخلیق ترزیق اماتت احیاء ازل میں ان کا مبدا موجود ہے ازل میں وہ کیڑی شے بھی وہ اگوں آ رہا کیا کیا جی علامہ تفتزانی صاحب فرماتے ہیں کہ اور حاصل ازل میں یہ خلاصہ یہ ہے کہ ازل میں ان فعلوں کا مبدا موجود ہے
علت التخلیق و نحوہ، اور وہ علت بین سور بینا پہ بول جا کیوں کہ اور وہ علت وہ قدرت ہے، وہ قدرت کے جب ملتا ہے اس قدرت کے ساتھ ارادہ جو جانبین یعنی عدم اور وجود کی ایک جانب کو خاص کر دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ قدرت اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ کس سے ہو رہا ہے؟ قدرت اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ یہ قدرت اور ارادے کا جب تعلق ہوتا ہے مخلوقات کے ساتھ تو درمیان سے نسبتیں سمجھ آتی ہیں، اسی کو تم تکوین کہتے ہو۔ تو حالانکہ یہ تو نسبتیں ہیں، یہ تو حادث ہیں جی یہ۔ ہاں جی کیا کہ ہوں آخر ایک باری خلاصہ یہ ہے کہ ازل میں ان فعلوں کا مبدا موجود ہے۔ ان فعلوں کا مبدا موجود ہے۔ سنی ادھر ویکھو والحاصل فی الازل عطف ہے کس پر انہو کی، ضمیر پر انہو من الاضافات، وہ حاصل یا غزل میں وہ مبدا ہے کس کا؟ بس وہ بیندے ہو۔ علامہ رمضان افندی فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے ازل میں ان اشیاء کا مبدا جیسے قدرت، اور بہرحال یہ اشیاء قائم ہوں گی مستقبل میں۔ پس قدرت اس اعتبار سے کہ قدرت کا تعلق ہو گیا مخلوقات کے ساتھ، تو اب اس تعلق کا نام بن گیا تخلیق۔ قدرت کا تعلق ہو گیا مرزوقات کے ساتھ، تو اس تعلق کا نام بن گیا ترزیق۔ قدرت کا تعلق ہو گیا حیات کے ساتھ، تو اس تعلق کا نام بن گیا احیاء۔ اور قدرت کا تعلق ہوا موت کے ساتھ، تو اس تعلق کا نام بن گیا اماتت وغیرہ ذالک۔ کہ اسی قدرت کا جو تعلق ہوتا ہے اس سے جو چیز سمجھ آ رہی ہے اس کو یہ تکوین کہتے ہیں ماتریدیہ۔ آگے سمجھ اے شاباش ہے۔ خلاصہ یہ ہے حاصل ازل میں وہ مبدا ہے تخلیق کا، ترزیق کا، اماتت کا، احیاء کا، اور اس کے غیر کا۔ اوٹرو جی یہ ہے کہ ازل میں وہ مبدا ہے تخلیق کا اور ترزیق کا اور اماتت کا اور احیاء کا اور اس کے غیر کا۔ وہ مبدا کون ہے؟ ولا دلیلا ولا دلیل علی کونہ صفۃ اخری خبر ہے جی کون دی پیرو۔ والارادہ۔ بس رد ہے مذہب اول پر۔ شارح فرماتے ہیں نہیں کوئی دلیل تکوین کے ہونے پر صفت علیحدہ سوائے قدرت اور، بس صرف قدرت اور ارادہ ہے جی، اسی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، ان کے علاوہ کوئی نئی صفت نہیں ہے۔ کیا کہ جی شارح فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی دلیل نہیں ہے تکوین کے صفت اخری ہونے پر، سوائے قدرت اور ارادے کے، یعنی مستقلہ سامنہ نظر آ رہا ہے بین سطور، لہذا صفات حقیقیہ جی سوال کے ساتھ ہیں۔ اور صفت اخری بلکہ تکوین لوٹتی ہے ان کی طرف۔ پس جب تعلق پکڑا شے کے وجود کے ساتھ تو نکالا اس کو قدرت نے عدم سے، کی طرف اس نکالنے کا نام تکوین رکھا ہے۔ تو لہذا یہ تعلقات ہیں جی، تکوین ایک تعلق ہے۔ آگے چلو فإن القدرۃ بین اور نہیں کوئی دلیل، چلو جی پھر پڑھ دیں حاشیہ جی۔ ہاں فإن القدرۃ بین کانت نسبتها إلى وجود المكون وعدمه على السواء لكن مع الانضمام معل نہیں مع انضمام معن انضمام او حمزہ بسلی پیرو باب ہے جی جی الارادۃ ان فے جی
يتخصص مان- أحد الجانبين احد الجانبین، کیونکہ قدرت اگرچہ ہے نسبت قدرت کی مکون ویس کے وجود میں آنے اور نہ آنے، جمنے اور نہ جمنے کے ساتھ نسبت قدرت کی کیا ہے؟ برابر ہے، لیکن جب قدرت کے ساتھ ارادہ باری مل جاتا ہے تو عدم اور وجود کی دو جانبوں میں سے ایک جانب خاص ہو جاتی ہے، تو پھر وہ یعنی زندہ ہے تو اس کو مارنا ہے، اگر وجود میں نہیں آیا تو اس کو وجود میں لانا ہے۔ تو اصل میں صرف یہی، اور کوئی صفت نہیں ہے، صرف یہی ہے قدرت اور آنکھوں کیا کیا جی نئی دلیل تکوین کے صفت اخرى ہونے پر سوائے اب اس پر دینی ہے دلیل۔ اے وچ جملہ جڑا نا متردا قدرت کی نسبت مکون کے وجود اور اس کے آ سارے جڑے مکونات جلوہ فروز جے مکونات، ٹوپیاں، کپڑے، داڑھی، ستھن، نالے، ہر شے وچی، پھٹیاں، کتاباں، ہر شے جو کچھ ہے جی، ہاں جی، آ پکھا بھی، ہاں جی، ارادے کے مل جانے کے ساتھ قدرت کے ساتھ جب قدرت کے بعد ارادہ ملتا ہے کہ بھی اس موجود کو معدوم کرنا ہے یا اس معدوم کو وجود میں لانا ہے، تو پھر جانبین کا ایک جو ہے وہ خاص ہو جاتے ہیں، لہذا جو ارادے سے وہ چیز جو ایک جانب آئی ہے اس کے آگے تعلقات پیدا ہوئے، رزق دینا، مارنا، زندہ کرنا، سارے تو یہی تکوین ہے، تو یہ تو ساری اضافات ہیں جی، کیا ہیں؟ اضافات۔ او بیکھو درو والحاصل فی الازل جی عطف، اچھا جی خیر، ابلا دلیل اور نہیں دلیل علا کون ہی اے کون بے ازل میں ایک مبدا ہے ان سب کا، وہ مبدا کون ہے اور نئی دلیل اس مبدے کے ہونے پر صفت علیحدہ سوائے بس اکتفا کیا ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ دلیل چلاتے ہوئے کس کے ساتھ، یہ صرف قدرت کا ذکر یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ قدرت کی نسبت تو شے کے وجود اور تو پس کیسے ترجیح پائے گی قدرت کے ساتھ، ترجیح پائے گا شے کا وجود شے کے بغیر، اسی لیے اسی کی طرف اشارہ کیا شارح رحمہ اللہ نے اپنے قول کہ پس بے شک قدرت اگرچہ قدرت کی نسبت مکون ویسی اللہ تعالیٰ اسم فاعل مکون سنیا جی، تو جب وہ صفت تکوین نہیں مانتے کون، تو پھر اللہ کو مکون بھی نہیں کہتے۔ ہم چونکہ صفت تکوین مانتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ برابر ہے تے مکون اسی، اور جنہ دی تکوین ہوئی عدم تو وجود وچ آئے، اگرچہ نسبت قدرت کی مکون کے وجود اور مکون کے برابر ہے، لیکن ارادے کے ملنے کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے، خاص ہو جاتا ہے جانبین کا انتہا کلام بس انہوں دی گل پوری ہو گئی۔ سنیا جی، تے مولانا عبدالعزیز برہروی صاحب فرماندے نے سانو بھی کہنا وارد کیا گیا اس پر کہ تکوین وہ معنی ہے کہ پاتا ہے اس کو عقل کس میں، اور ممتاز ہوتا ہے فاعل اس معنی کے سبب سے اپنے، اور مرتبط ہوتا ہے فاعل کے ویرتابط بھی ربط جوڑتا ہے فاعل اسی معنی کے سبب سے کس کے ساتھ، اور وَإِن کا وَإِن لَمْ يَكُنِ اگر نہیں ہے، اگرچہ نہیں ہے مفعول تب بھی تعلق ہوتا ہے تو وجود میں آتا ہے۔ مثال دیں دینی
کیونکہ تو پائے گا ضارب میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پائے گا تو ضارب میں ہمارے اندہ تصور ہی، اس کے تصور کے وقت کیا ایک معنی پائے گا تو جس معنی کے سبب سے وہ شخص ممتاز ہو گیا کس سے، اور مرتبط ہو گیا ضرب کے ساتھ، کس میں، اگرچہ نہیں متحقق ضرب سے خارج میں کوئی شے، اور یہ معنی صحیح ہے موجب میں بھی، نہ موجب اسی جڑے اسی باوجود کہ قدرت کوئی نہیں، اور تو پس وہ ان دونوں کا غیر ہے، بلکہ وہ موجود ہے کس میں، بنسبت جو کہ دونوں کی نسبت ہے کدھر، تو پس وہ جو معنی ہے وہ غیر ہے ان دونوں کا، البتہ یہ تکوین ہے جی۔ میں کہتا ہوں وہ بندہ جو رجوع کرے گا، پھر رد کرنے لگے نے، اپنے وجدان کی طرف نہیں پائے گا ضارب میں اس کی ضرب سے پہلے کوئی، وہ ضرب ہونی ہے تو معنی تو یہ ہوتا تکوین اضافت وند نے جی معنی مگر ہونا اس کا صرف کیا، یا ضارب فی ما، صرف یہ نہیں ہونا ہے جی، اور بھی وارد ہے اس پر کہ اگر ہو یہ معنی کیا موجود واجب میں بنسبت کس کے، تو لازم آئے گا یہ کہ ہو بنسبت اس معنی کی ذات کے بھی، تو وہ بھی ان کی نسبت سے ہوگا، تو پھر دور لازم آئے گا یہ تسلسل۔ جواب یہ ہے کہ بئی طور کہ یہ معنی صادر ہے واجب سے بے توسط ہے، تو پھر لازم آئے گا کہ شے اپنے آپ کی علت بن جائے۔ تو شارح صاحب نے اشعریہ کے مذہب کو ترجیح دے دی ہے، خلاص کتوں اور نئی دلیل تکوین کے ہونے پر صفت اخری سوائے قدرت اور ارادے کے، کیونکہ قدرت اگرچہ ہے نسبت قدرت کی مکون کے وجود اور مکون کے عدم کی طرف علی السوا برابر ہے، لیکن ارادے کے ملنے کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے جانبین کا ایک جی، اور نہیں دلیل تکوین کے ہونے پر صفت اخری سوائے قدرت اور ارادے کے، کیونکہ قدرت اگرچہ ہے قدرت اور قدرت کی نسبت مکون کے وجود کی طرف اور مکون کے عدم وجود کی طرف، عدم کی طرف سوا نہیں جی، ان الذین کافروا سواء لفظ سواء نہیں ہے گا جی، 15 واری 10 رہے والا سوا، پھر سوا جی وہ پنجابی چ بیٹھو گا جی تیرے سوا جی، لیکن ارادے کے ملنے کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے جانبین کا ایک عدم یا وجود وہ خاص ہو جاتا ہے جی۔ ولما استدل القائلين بحدوث التقدير بأنه لا يتصور بدون مكون كالضرب بدون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لازم المكونات وهو محال، اشارہ إلى الجواب بقوله صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر خیر۔ یہ جو آگے ہے نا وَهُوَ متن آ رہا ہے، اس کا ربط بیان کرتے ہیں، اس کا وہ یہ ہے کہ جب کہ دلیل پکڑی انہوں نے جو قائل ہیں تکوین کے اہل مذہب ثانی وہم انہوں نے دلیل پکڑی اس بات کے ساتھ کہ نہیں متصور ہو سکتی تکوین بغیر، جب تک مکون نہیں ہوگا تکوین نہیں ہوگی جی،
جب تک اویس نہیں ہوگا تو اویس کے ساتھ جو تکوین کا تعلق ہے وہ تکوین بھی. اس پر دلیل پکڑی انہوں نے جیسا کہ ضرب بغیر بھائی ضرب تا پائی گئی تو مضروب کوئی نہیں. یہ گل کسے مننی ہے نہیں. روٹی کھادی گئی ہے پر کھان والا کوئی نہیں. جی تو پس ہون سنو. پس اگر تکوین قدیم ہو تو چونکہ تکوین بغیر مکون کے نہیں. جہاں تکوین ہوگی وہاں مکون ہوگا. تو اگر تکوین قدیم ہے تو پھر مکون بھی ہوتی تو لازم آئے گا قدم. اور یہ تو محال ہے. اشارہ کیا ہے جواب کی طرف اپنے اس قول کے ساتھ. ارشاد دیکھیے. اور جب کہ استدلال کیا ان لوگوں نے جو قائل ہیں تکوین کے حدوث کے اور وہ کہ تکوین ایک تعلقات ہے کہ نہیں متصور ہوتی تکوین بغیر مکون کے جیسا کہ ضرب بغیر مضروب کے. انہوں نے بنائی دلیل. لہذا اگر تکوین قدیم ہو تو پھر مکونات کو بھی قدیم ماننا پڑے گا. اور یہ تو کہ مکونات کیا ہوں تو اشارہ کیا جواب کی طرف بے قول ہی. اور جب کہ دلیل پکڑی ہے قائلون بے حدوث تکوین نے بائیں طور کے وجود تکوین نہیں متصور ہو سکتا بغیر وجود جیسا کہ ضرب نہیں متصور وجود ضرب کا بغیر وجود مضروب کہہ دے گا. تو پس اگر ہو تکوین قدیم تو لازم آئے گا بزید بھی قدیم ہے تے امر بھی. حالانکہ یہ تو اور جب کہ دلیل پکڑی ہے قائلون بے حدوث تکوین نے. وہ جو قائل ہیں تکوین کے حدوث کے انہوں نے دلیل پکڑی اس بات کے ساتھ کہ نہیں متصور ہو سکتی تکوین بغیر وجود مکون کے جیسے ضرب نہیں متصور ہو سکتی بغیر وجود مضروب کے. تو پس اگر ہو تکوین قدیم تو لازم آئے گا مکونات کا قدم. اور یہ تو محال ہے. اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے جواب کی طرف اپنے قول کے ساتھ. خلاصہ جواب ہم نہیں تسلیم کرتے تکوین کا عدم تصور بغیر مکون کوئی نہ ہوئے تے تکوین ہو سکتی ہے. اسی ثابت کرے نے آپ. جی جب کہ استدلال کیا قائلون بحدوث تکوین نے بائیں طور کے تکوین نہیں متصور ہوتی بغیر مکون کے جیسا کہ ضرب نہیں متصور ہوتی بغیر وجود مضروب کے. پس اگر ہو تکوین قدیم کو لازم آئے گا مکونات کا قدیم ہونا اور یہ محال ہے. وہ اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے جواب کی طرف اپنے اس قول کے ساتھ. تکوین للعالم ولكل جزء من اجزائه لا في الازل بل لوقت وجوده على حسب علمه وارادته. التکوین ازرق وابدا بل حادث بحدوث التعلق كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة التي لا يلزم من علمها علم متعلقاتها لكون تعلقاتها حادثة. اور وہ میرا بہن یعنی تکوین اللہ تعالیٰ کی تکوین ہے عالم کے لیے اور عالم کے سارے اجزاء میں سے ہر جز کے لیے. لیکن یہ تکوین عالم کے سارے اجزاء کی ازل میں نہیں ہے. ازل میں تم کہو کہ مکونات پھر ازلی ہوگا. ازل میں نہیں ہے بلکہ عالم کے وجود کے وقت پر عالم کے
اللہ کی یہ تکوین ہے۔ اللہ کے علم اور اللہ کے ارادے کے مطابق اللہ کے آنکھیں نگاہ لگا ٹوریے وہ یعنی تکوین اللہ کی تکوین عالم کے لیے اور عالم کے اجزاء سارے اجزاء ہر جز کے لیے۔ یہ تکوین اللہ کی ازل میں نہیں ہے، بلکہ عالم کے وجود کے وقت اللہ کے علم اور اللہ کے ارادے کے مطابق۔ پس تکوین باقی ہے ازلاً بھی، اور ازل عبارت ہے کس سے؟ عدم بدایت سے۔ اور ابد عبارت ہے، پیچھے بھی گزرا ہے، پھر دسر میں پکال اب ہوئے جی۔ لہذا تکوین ازلاً ابداً باقی ہے، اور مکون حادث ہوگا تعلق کے حدوث کے ساتھ۔ جی کیا کہ جی؟ تکوین باقی ہے ازلاً بھی اور ابداً بھی، اور مکون حادث ہے تعلق کے وجود کے ساتھ۔ جب تکوین کا تعلق ہوگا تو وہ مکون وجود میں آ جائے گا، سمجھے ہی؟ اب مقیس لے، جیسا کہ علم کا تعلق ہے معلومات کے ساتھ، قدرت کا تعلق ہے مقدورات کے ساتھ، سمع کا تعلق ہے مسموعات کے ساتھ، بصر کا تعلق ہے، ارادے کا تعلق ہے مرادات کے ساتھ، جیسا کہ یہ ساری صفتیں ہیں نئی لازمات ان صفتوں کے قدیم ہونے سے معلومات، مقدورات، مسموعات، مبصرات، مرادات کا باوجہ ہونے ان کے تعلقات کے حادثات، ان کا تعلق حادث ہے، صفتیں قدیم ہیں، صفتوں کا اپنے متعلق سے جو تعلق ہے وہ حادث ہے۔ تو جس طرح ان کا حدوث لازم نہیں آتا، اس طرح تکوین کا بھی حدوث لازم نہیں آتا۔ کیا کیا جی؟ جیسا کہ علم اور قدرت اور ان کے غیر یعنی سمع، بصر، ارادہ میں صفات قدیمہ سے کہ وہ کہ نہیں لازم آتا ان کے قدیم ہو، ان صفات کے قدیم ہونے سے ان کے متعلقات کا قدیم ہونا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے تعلقات حادثہ ہیں، صفتیں قدیم ہیں۔ آگے سمجھ ہون ادھر ویخ ولم استدلل جی، او اگے نظر آ رہی اشارہ الی الجواب بقول وہو، یہ تکوین ہو، بعض نے کہا یوں کہیں کہ من شان ہی، اللہ کی شان سے ہے عالم کی، اللہ کی تاک پس نہ وارد ہوگا یہ کہ اللہ کی تکوین فی وقت وجود ہی، اس وقت جو تکوین ہے وہ تو، لہذا اللہ کی شان سے ہے عالم کی تکوین، اور ہر جز کے لیے عالم کے یہ رد ہے ان پر جو زعم کرتے ہیں عالم کے بعض اجزاء جیسے کہ حیولہ اور بود خالی جگہ، بود مجرد اور نفسنات کا اور عقول، یہ مذہب ہے ابن زکریہ رازی طبیب کا، اتھے بیڑا غرق ہویا ہے ڈاکو ٹور جڑے ٹورے نے جی لا فی الازل، نہ کہ ازل میں نہیں بھی ان کی تکوین، بلکہ عالم کے وجود کے وقت اللہ کے علم اور یہ صفت ہے وقت کی، یعنی عالم کے وقت معین میں جو اللہ کے علم میں اور اللہ کے جان اس بات کو کہ ماتریدیہ کے لیے اس استدلال سے دو جواب ہے۔ ایک ان کا یہ کہ تکوین کی نسبت مکون کی طرف نہیں ہے، جیسے نسبت ہے وہ جڑا انہوں نے مقیسلہ پیش کیتا ہے، اس لیے کہ ضرب تو ایک معنی اضافی ہے جو نہیں معقول بغیر
دو میں ہون گے تے ہوئے گا، برخلاف تکوین وہ صفت حقیقیہ ہے، ازلی ہے۔ جب تعلق پکڑے گی یہ صفت کس کے ساتھ؟ کے ساتھ ہو جائے گا مکون، اور اس صفت کے جو تعلقات ہیں وہ، اور پس مکونات بھی، اور نئی لازم آئے گا صفت کے قدم سے صفت کے متعلقات کا اور کائنات کا، جیسا کہ نئی لازم آتا قدرت، سمع، بصر کے مقدورات، مسموعات، مبصرات کا۔ قدیم ہونا لازم نہیں نہ آتا، یہ بھی نہیں آئے گا۔ دوسری دلیل ان کی جواب، اس دوسرا جواب یہ ہے کہ تکوین اور تکوین کے تعلقات بھی، لیکن تحقیق تعلق پکڑا ہے قدیم نے ازل میں ہر مکون کے وجود کے ساتھ، کس میں؟ تو پس ہوگا مکونات کا حدوث، مکونات کے اوقات کے حدوث کے ساتھ، پس نہیں لازم آئے گا مکونات کا قدم۔ اور مصنف رحمہ اللہ کی کلام اعتماد رکھتی ہے دونوں جوابوں کا، جی، لیکن واقع ہے غیر واضح المعنی، لیکن شارح رحمہ اللہ نے حمل کیا آپ کی کلام کو جواب اول پر، پس فرمایا پس تکوین باقی رہے گی اور مکون حادث ہوگا، جیسا کہ علم اور قدرت اور ان کے غیر میں صفات قدیمہ سے وہ کہ نہیں لازم آتا، صفات کے قدم سے صفات کے باوجہ ہونے صفات کے حادثہ، اور وہ یعنی تکوین، تکوین ہے اللہ تعالیٰ کی عالم کے لیے اور ہر جز کے لیے، عالم کی اجزاء سے، نہ کہ ازل میں بلکہ عالم کے وجود کے وقت میں، اللہ کے علم اور اللہ کے ارادے کے مطابق۔ پس ہوگی تکوین باقی ازلاً اور ابداً، اور مکون حادث ہوگا تعلق کے حدوث کے ساتھ۔ سمجھانے کے لیے مثال، جیسا کہ علم میں، قدرت میں اور ان دو کے غیر میں صفات قدیمہ سے سمع، بصر، ارادہ، کلام، وہ جو کہ نہیں لازم آتا صفات کے قدم سے صفات کے متعلقات کا قدم، باوجہ صفات کے تعلقات کے حادث ہونے کے، تو لہذا مکونات بھی حادث ہوئے، جی۔ پس اور وہ یعنی تکوین اللہ تعالیٰ کی عالم کے لیے اور ہر جز کے لیے عالم کے اجزاء سے لا فی الازل ہے، بلکہ عالم کے وجود کے وقت اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق۔ پس تکوین باقی ہے ازلاً اور ابداً، اور مکون حادث ہے تعلق کے حدوث کے ساتھ، جیسا کہ علم میں اور قدرت میں اور دونوں کے غیر میں صفات قدیمہ سے، وہ صفات کے نہیں لازم آتا ان صفات کے قدم سے صفات کے متعلقات کا قدم، باوجہ ہونے صفات کے تعلقات کے حادثات۔